ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ قابل عزت احترام عظیم عالم ربانی حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہ، جنرل سیکرٹری اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، ہمارے استاد محترم استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی عبدالاحد ازہری، رکن تاسیسی اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالحمید ازہری صاحب، جماعت اسلامی کے امیر مقامی فیروز اعظمی صاحب، ہنگولی سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر مولانا جنید الرحمن قاسمی صاحب، اور تمام علماء کرام، بزرگان دین، دانشوران قوم ملت، اس ملک میں مسلمانوں نے مختلف دور دیکھے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب ہم اس ملک میں اقتدار میں تھے، یہاں کے حاکم تھے، اور یہ کوئی مختصر عرصے کی بات نہیں ہے، سینکڑوں سال تک مسلمان حکمرانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، اور اس ملک کو ایسی نعمتوں سے، ایسی خوبصورتی سے، ایسے حسن و جمال سے اور ایسی ضروری چیزوں سے مالا مال کیا ہے کہ جس کا انکار تاریخ کی سچائیوں کا انکار ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مسلمانوں کا اقتدار انگریزوں کے تسلط کے نیچے دب گیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر آنے والے انگریزوں نے ایک ایک کر کے ملک کے مختلف صوبوں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ اس کے خلاف جو لگاتار مسلسل مخلصانہ محنت ہوئی اور آزادی کی جنگ جس بڑے پیمانے پر لڑی گئی، اور جن کوششوں کے نتیجے میں یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اس میں بھی مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ نہ بھلائی جانے والی حقیقت ہے کہ تقریباً 100 سال سے زائد عرصے تک صرف اور صرف مسلمان انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ 1754 سے لے کر 1857 تک یہ وہ طویل عرصہ ہے جس میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف زبردست کوششیں کی۔ جو ظلم مسلمانوں پر ڈھایا گیا
جس طرح علماء کا قتل عام ہوا، عام مسلمانوں نے جس طرح خون کا نذرانہ پیش کیا، مدرسوں کی چٹائیوں کو چھوڑ کر، خانقاہوں کے بوریوں کو چھوڑ کر جس طرح علماء، درویش، مشائخ اور پھر ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لاکھوں مسلمان عوام سڑکوں پر اترے اور انگریزوں سے پنجہ آزمائی کی، اس تاریخ کو آپ کتابوں کے صفحات پر پڑھیے، اور نہ صرف پڑھیے بلکہ انہیں اپنے دل پر لکھ لیجیے، اس لیے کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے وہ مستقبل کے میدانوں میں ہمیشہ شکست کھایا کرتی ہے۔ وہ وقت بھی گزرا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ دور بھی گزر گیا، انگریزوں کو اس ملک سے بوریا بستر سمیت بھگا دیا ہے، بلکہ بوریا بستر ہم نے یہیں رکھوا لیا تھا، اس لیے کہ بوریا بستر اسی ملک کا تھا، وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے، اس لیے ان کو خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ اور اس میں ایک بہت زبردست کردار مدارس کا اور علماء کا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے مرشد گرامی ہی نے ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ حکومتیں، ہر حکومت چاہے وہ کسی پارٹی کی ہو، آزادی کے بعد سے مدارس کے خلاف مسلسل ذہن سازی کی کوششیں یا مدارس پر یلغار کی کوششیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہر حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مدرسے ہی کے لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کو اس ملک سے بے دخل کیا، ان انگریزوں کو جن کی سلطنت میں، جن کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ تو جو حکومتیں آتی ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا سورج تو کبھی دہلی میں ڈوبتا ہے، کبھی بہار میں ڈوبتا ہے، اگر مدرسے باقی رہے تو ہمارا اقتدار خطرے میں رہے، اس لیے مدرسے پر شکنجہ کسا جاتا ہے۔ وہ دور انگریزوں کی غلامی کا ختم ہوا اور 1947 میں آزادی کا سورج طلوع ہوا، بہت بڑی قیمت پر آزادی ہم کو ملی، یہ تشت میں سجا کر ہمیں پیش نہیں کی گئی، یہ تمناؤں اور آرزوؤں کے ذریعے نہیں ملی، آزادی کی یہ نعمت ہمیں چند برسوں کی محنت کے نتیجے میں بھی نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے بہت لمبے عرصے کی محنت اور کوشش ہے، لاکھوں انسانوں کا بہتا ہوا گرم خون ہے، اجڑے ہوئے خاندان اور مکانات ہیں، اور پھر جب آزادی ملی اس وقت بھی ملک کی تقسیم کے مرحلے میں سرحدوں کو خون کی لکیروں سے سینچا گیا اور قتل عام ہوا، فسادات ہوئے، بستیوں کی بستیاں جلا دی گئی، مکانات ختم کر دیے گئے، خاندان منتشر کر دیے گئے، پورے خاندان میں کہیں کہیں ایک دو افراد زندہ رہے، باقی شہید کر دیے گئے۔ ایک ایسی دردناک داستان ہے جس کو سنانے کے لیے پتھر کا کلیجہ اور جس کے سننے کے لیے پتھر کے کان درکار ہیں۔ پٹنہ کے مشہور قادر الکلام شاعر، دینی ذہن و ذوق رکھنے والے شاعر کریم عاجز گزرے ہیں، وہ پٹنہ کے قریب تلہاڑا بستی کے رہنے والے تھے، جوانی کا زمانہ تھا، پڑھنے کے لیے پٹنہ میں مقیم تھے، اور 1947 کے بعد فسادات کی وبا پھوٹ پڑی، ان کا گاؤں ہندوؤں اور مسلمانوں کی آپسی محبت کا گہوارہ تھا، لیکن اس وقت فرقہ پرستی کی ایسی آگ بھڑکائی گئی کہ ان کے گاؤں میں بھی باہر سے لوگوں نے آ کر فساد برپا کیا اور پوری بستی کے مسلمانوں کو چن چن کر ہلاک کیا گیا، کنوؤں میں انسانی لاشوں کو ڈال دیا گیا،
سینکڑوں مسلمان عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو خود ہلاکت کے سپرد کر دیا، اور جب کئی دنوں کے قتل عام کے بعد کریم عاجز اور ان کے جیسے چند لوگ جو باہر تلہاڑا بستی سے باہر تھے، وہ اپنے گاؤں اپنی بستی واپس پہنچے تو جلے ہوئے مکانات اور کنووں میں پڑی ہوئی لاشوں اور منہدم مسجدوں اور اجڑے ہوئے خانمہ برباد چند زخمی افراد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی سانحے سے متاثر ہو کر ان کے اندر ایک شاعر بیدار ہوا، اور انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ میں غزل سنا ہوں کہ زمانہ اسے بھلا نہ دے، وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ بھی عجب ہوا، میں سنا ہوں غزل کہ زمانہ اسے بھلا نہ دے۔ اور اس سانحے کے سلسلے میں انہوں نے 2 شعر کہے اور وہ پوری ایک کتاب کے برابر ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی وہ سحر ہوئی، یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی وہ سحر ہوئی، میرے گھر سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی، مجھے کیا اگر تیری زلف تیرے دوش سے تابکمر ہوئی، کہ میں ایسا خانہ خراب ہوں کہ چھاؤں میں بسر نہ ہوئی۔ یہ ان کا درد ہے، اور ایسے ہزاروں خاندان تھے جن کو ان فسادات میں ختم کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد پھر مشکل حالات کا مسلمانوں نے سامنا کرنا شروع کیا۔ ملک کی تقسیم کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اس ملک کے اکثریتی طبقے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ مسلمانوں نے لڑ جھگڑ کر ایک ملک حاصل کر لیا ہے، اب انہیں وہیں رہنا چاہیے، وہیں جانا چاہیے، ہندوستان پر ان کا حق ختم ہو چکا ہے، یہاں رہنے اور جینے کا ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اور اگر یہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ہماری رعایا بند کر رہے ہیں، ہمارے دست نگر بند کر رہے ہیں، 2 نمبر کے شہری بند کر رہے ہیں، ہمارے دیے ہوئے ٹکڑوں پر پلیں، ہمارے احکامات کو مانیں، ان سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے، ان کو اقتدار میں شریک نہ کیا جائے، ان کو سرکاری نوکریوں میں شریک نہ کیا جائے، ان کو منصب اور عہدے تک پہنچنے نہ دیا جائے، بلکہ جس طرح انگریزوں کے زمانے میں رعایا کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا اور جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا تھا، وہی سلوک آزادی کے بعد اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے، یہ ذہن بنایا گیا اور اس کے نتائج آنا شروع ہوئے، اور اس ملک کو ایک خاص تہذیب کے رنگ میں رنگنے کی منظم سازش رچی گئی۔ نصاب تعلیم کو بدلا گیا، مسلم پرسن اللہ پر یلغار شروع ہوئی، شریعت اسلامی کے احکامات پر پابندی لگانے کی باتیں شروع ہوئی۔ اس وقت وہ لوگ زندہ تھے جو مجاہدین آزادی تھے، جن کا خون اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے بہا تھا۔ انہوں نے اپنی طاقت و قوت کے ذریعے، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ان کوششوں کو روکنے کے لیے بھرپور محنت کی۔ ان کی محنت کسی درجے میں کامیاب بھی ہوئی، لیکن جیسے جیسے وہ بااثر لوگ دنیا سے رخصت ہوتے گئے، یہ شکنجہ ہم پر مضبوطی سے کسا جانے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب اس ملک میں پارلیمنٹ میں ایک قانون پیش کیا گیا متبنہ بل کے نام سے، اور اس وقت کے وزیر قانون نے یہ بات کہی کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف اٹھایا گیا ایک قدم ہے۔ اس سے متاثر ہو کر اور خطرات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے علماء نے مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کی ایک منظم کوشش شروع کی، جس کی باضابطہ شکل آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ ہے۔ اس کے بعد سے مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کا یہ کارواں آگے بڑھتا رہا، اور چند برسوں پہلے، 4 برس پہلے پھر اس ملک میں ایک بڑی تبدیلی ہوئی۔ ایسے لوگوں کا اقتدار اس ملک میں قائم ہوا جو بالکل صاف صاف اپنے عزائم کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے کھل کر کہا کہ ہم تو اس لیے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں
تاکہ اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کر دیں۔ ان کے ایجنڈے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پورے ملک میں ایک خوف و ہراس کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی اور اس میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ آنے سے پہلے انہوں نے ملک کے باشندوں کو ایک طرف تو فرقہ وارانہ جذبات بھڑکا کر اپنے ساتھ لینے کی کوشش کی، اور دوسری طرف معتدل مزاج ملک کے باشندوں کو مختلف قسم کے سنہری خواب دکھائے، ترقی کی بات کی، تعلیم کی بات کی، روزگار کی بات کی۔ آپ ابھی بھولے نہیں ہوں گے کہ یہ کہا گیا تھا کہ ہر شخص کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے ڈالے جائیں گے۔ آپ نہیں بھولے ہوں گے، کہا گیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ آپ نہیں بھولے ہوں گے، کہا گیا تھا، نعرہ دیا گیا تھا شائننگ انڈیا۔ آپ نہیں بھولے ہوں گے، کہا گیا تھا کرپشن فری انڈیا۔ آپ نہیں بھولے ہوں گے کہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو اتنے کروڑ لوگوں کو، بے روزگاروں کو ہر سال روزگار دیں گے۔ آپ نہیں بھولے ہوں گے کہ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کے کالے دھن کو واپس لے کر آئیں گے، ہم کرپشن کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو سخت ترین سزائیں دیں گے۔ یہ سب وعدے اور دعوے اور ان سے بھی زیادہ باتیں جو کہی گئی تھیں، لکھی گئی تھیں، بولی گئی تھیں، وہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہوں گی، لیکن افسوس کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ملک کے باشندے منتظر رہے کہ اقتدار آ گیا ہے، شاید کچھ دنوں کے بعد وکاس ہوگا، کہیں نظر آئے گا، لیکن وکاس نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ٹرینوں کے حادثے پہ حادثے ہو رہے ہیں، اور مودی جی بیان دیتے ہیں کہ ہم جاپان سے بلٹ ٹرین لانے والے ہیں، بلٹ ٹرین ٹوٹی ہوئی پٹریوں پہ ہم چلائیں گے۔ اسی لیے کسی نے یہ پرلطف جملہ بھی کہا تھا کہ وکاس لانے کی جو بات کہی گئی تھی، وہ وکاس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اس وکاس کو بلٹ ٹرین کا انتظار ہے، بغیر بلٹ ٹرین کے وکاس نہیں آنا چاہتا ہے۔ تو جب بلٹ ٹرین آئے گی تو اسی پہ سوار ہو کر وکاس شریف بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس وقت بھی سال 1.5 سال گزر جانے کے بعد، اس اقتدار کے قائم ہونے کے بعد، بڑے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ وکاس ایسا بچہ ہے جو پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ انسان کا بچہ بھی تو 9 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ وکاس ایسا بچہ ہے جو 1 سال میں، بلکہ اب تو 4 سال ہو گئے، 4 سال میں بھی نہیں پیدا ہوا، اور اس کے پیدا ہونے کی کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ 5 لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی۔ یہ وکاس پیدا کرنے کی اہلیت ان میں نہیں ہے۔ گائے کے دم سے لٹک کر اقتدار کا خواب دیکھنے والے، بھارت جیسے ڈیموکریٹک سیٹ اپ رکھنے والے ملک کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ ملک باتوں سے نہیں چلتا، ملک بھاشن سے نہیں چلتا، ملک راشن سے چلتا ہے، ملک تعلیم سے چلتا ہے، ملک صلاحیت سے چلتا ہے، ملک سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے ارادے اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ ملک، اور وہ بھی بھارت جیسا مہان دیش، باتوں اور وعدوں سے نہیں چلے گا۔ باتیں بہت کی گئی تھی، اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے ڈالنے کی بات کی گئی، لوگوں نے جلدی اکاؤنٹ کھلوا لیے کہ 15 لاکھ آنے والے ہیں، اور 15 لاکھ کہیں سے آئے ہی نہیں، بلکہ مصیبت یہ ہوئی کہ جو اکاؤنٹ میں پڑا ہوا پیسہ تھا وہ بھی غائب ہونے لگا، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جنات کھا رہے ہیں یا موکل ہضم کر جائیں۔ آج تک وہ راز فاشی نہیں ہوا، اکاؤنٹ سے پیسے غائب، 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بھی سناؤ، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گلوکار نے، ایک گانے والے شخص نے اذان کے سلسلے میں ایک غلط تبصرہ کیا تھا، میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس نے ایک غلط تبصرہ کیا، اذان سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا، اس پر پابندی کی بات کی، تو اس وقت اس بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایک مولوی صاحب نے، ایک عالم نے، بنگال یا آسام کے تھے، انہوں نے بیان دیا کہ اس
غلط تبصرہ کرنے والے شخص کا جو انسان سر مونڈ دے گا میں اس کو 5 لاکھ روپیہ دوں گا، انعام ہے۔ یہ اخبار میں جب بیان چھپا تو اس گلوکار نے، گانے والے شخص نے خود اپنا سر اپنے ہاتھ سے مونڈ لیا اور اس نے بیان جاری کیا کہ چونکہ سر مونڈنے پر 5 لاکھ کا انعام تھا، میں مولانا محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 5 لاکھ روپیہ مجھ کو انعام میں عطا فرمائیں۔ تو مولوی ہی ہوتا ہے، مولوی آباشت کے چپ نہ شود، مولوی کو چپ کرنے والا تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ مولانا نے پھر دوبارہ بیان دیا اور کہا کہ آپ نے 5 لاکھ روپے مانگے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن آپ کے مودی جی نے کہا تھا 15 لاکھ روپیہ دیں گے، اس 15 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ آپ رکھ لیجئے، 10 لاکھ پھر بھی قرض ہے وہ مجھ کو لوٹا دیں، 5 لاکھ کاٹ لیجئے، 10 لاکھ واپس کر دیجئے۔ تو یہ خوشنما دعوے اور وعدے کیے گئے اور اس کے بعد ملک کے عوام کو رجھایا گیا اور اقتدار قائم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی طلاق کا معاملہ، کبھی حلالہ کا معاملہ، کبھی یہ صدا بلند کی جاتی ہے کہ دارالقضا پیرل کورٹ ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے اتراکھنڈ کا ہائی کورٹ کہہ دیتا ہے کہ فتوے پر پابندی ہے، اس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور ہر نئے دن کوئی نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ آج کی خبر آپ پڑھ لیجئے کہ ہماری معزز سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس مشرقی ملک میں، بھارت جیسے جمہوری اور مشرقی ملک میں اور بھارت جیسے دھارمک ملک میں، مذہبی ملک میں ایسی غلط چیز کی اجازت دینا جو مغرب کی تہذیب کا حصہ ہے، ایسی غلط چیز کی اجازت دینا جس میں ملوث ہو کر لاکھوں انسان بیماریوں کا، پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں، ایسی نازیبا بات کی اجازت دینا جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بے حیائی کے دلدل میں غرق ہو جائے گا، ایسی چیز کی اجازت دینا اور اس کو جرم کے دائرے سے باہر نکال دینا جس کے نتیجے میں خاندانی نظام متاثر ہو جائے گا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک مشرقی ملک کے لیے کس قدر مناسب ہے۔ لیکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، معاملات کھڑے کیے جا رہے ہیں، نان ایشوز کو ایشوز بنایا جا رہا ہے اور ایسی چیزوں میں ملک کو الجھایا جا رہا ہے جس میں الجھ کر وہ رہ جائیں، اصل مدوں پر بات نہ ہو، اصل ایشوز پر بات نہ ہو، اور خاص طریقے پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماب لنچنگ کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور دردناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آنے والا وقت اس سے زیادہ سنگین اور خطرات والا وقت محسوس ہو رہا ہے۔ اس نازک وقت میں ہم سب کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ان مشکل حالات میں اپنی ملت کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے، شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں، ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا راہ عمل ہے، ہم اپنے قائدین کی باتوں پر کتنا عمل کر پا رہے ہیں، ہم اس ملک کی قیادت، مسلم قیادت پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم غور کریں کہ ہم آنے والے حالات کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ ہم غور کریں کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو اس وقت مایوسی کا شکار ہو رہا ہے، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم کو مار کھاتے رہنا ہے، اب ہم کو ذلیل اور مجبور ہو کر رہنا ہے، اب ہم کو رعایا بن کر جینا ہے، اب ہم کو 2 نمبر کا شہری بننا گوارا کر لینا ہے، اب ہم کو مصالحت کر لینی ہے احکامات اسلام کے بارے میں۔ اس طبقے کو مایوسی سے باہر نکالنے کے لیے ہم آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا منصوبہ ہے، ہمارے پاس کیا تدبیریں ہیں، اس پر غور کیجیے۔ یقیناً حالات بہت ہی سنگین ہیں، یقیناً حالات تشویشناک ہیں،
لیکن ہمیں مایوس ہونے کی کسی بھی مرحلے میں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ اگر حالات آ رہے ہیں ہم اپنا احتساب کرنا شروع کریں، ہم جائزہ لینا شروع کریں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے، ہم کہاں غلط کاریوں میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں جس کے نتیجے میں حالات سنگین ہو رہے ہیں۔ آپ پڑھیے احد کے موقع پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے لشکر کو شکست ہوئی اور کافر اور مشرک غالب آ گئے، کافروں اور مشرکوں کا غلبہ ہوا، حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے، مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ میں اسلام کے پہلے داعی اور مبلغ وہ شہید کر دیے گئے، اور بڑے بڑے صحابہ خاک و خون میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے آقا خود زخمی ہیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ گڑھے میں گرا دیے گئے، افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت شہید کر دیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا کہ جب آقا ہی نہیں رہے تو اب ہم جی کر کیا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زخمی حالت میں جب اپنے جانثار صحابہ کی لاش پر گئے، ان کو دیکھنے کے لیے گئے، آپ پڑھیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث کی اکثر کتابوں میں ہے، آپ اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ اس طرح روئے جس طرح کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا جان، اگر مجھے آپ پر آپ کے بعد گھر والوں کے رنج و ملال کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی لاش کو اسی طرح چھوڑ دیتا کہ جنگل کے جانور اور درندے اور پرندے آپ کی لاش کو کھا لیتے، اور قیامت کے دن اللہ ان کے پیٹ سے نکال کر آپ کو کھڑا کرتا۔ آپ فرماتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا انت سید الشہداء یوم القیامہ، چچا جان قیامت کے دن آپ شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی لاش پر آئے تو روئے، فرمایا مصعب تو وہ جوان ہے کہ تجھ سے بہتر لباس مکے میں کوئی نہیں پہنتا تھا، تجھ سے زیادہ اچھی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، پھر تو نے اسلام قبول کیا اور گھر سے اس حالت میں نکالا گیا کہ صرف ایک چادر جسم پر تھی، اور تو نے غربت کی زندگی گزاری، افلاس کی زندگی گزاری، اسلام کے لیے قربانی دی، مدینے میں داعی اور مبلغ بن کر آیا، اور آج تو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ نے روتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلمانوں میں وہ جوان مرد باہمت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی باری پوری کر کے اللہ کے دربار میں چلے گئے، کچھ اپنی باری کے منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کچھ بھی تبدیل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد تھا کہ یا تن رسد بجانا یا جان سے تن پر آیت، یا تو ہم اللہ کی رضا پالیں گے یا اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ صحابہ کرام ہو، مضبوط اہل ایمان ہو، وہ اپنی جان کو اللہ کی رضا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں تو کامیاب ہوں۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، مار ڈالے گئے، ان کو مردہ مت کہو، زندہ ہیں، اور تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کرتے ہو۔ ایک مقام پر فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے، ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے اس پر خوش ہیں، مطمئن ہیں، راضی برضا ہیں۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور اس کا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر حیران۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔
تو اللہ کے راستے میں انہوں نے قربانی پیش کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرم آنسو ان کی شہادت پر بہائے۔ اس موقع پر ایک صحابی کی زبان سے نکلا، یہ حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، ایک صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، انہزم ونحن جند اللہ، کیا ہم شکست کھا جائیں گے حالانکہ ہم اللہ کا لشکر ہیں؟ کیا ہم ہار جائیں گے حالانکہ ہم اللہ کی جماعت ہیں؟ ہم سے تو وعدہ فتح و نصرت کا ہے، کامیابی کا ہے، غلبے کا ہے، حاکمیت کا ہے، اقتدار کا ہے، کہ ہم ناکامیاب ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے آسمانوں سے قرآن کی آیت اتاری گئی اور ارشاد ہوا، قل هو من عند انفسکم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم شکست کھائے ہو، اگر تم ہارے ہو، تو یہ تمہاری کمی اور خامی کی وجہ سے ہے۔ اپنے اندر ہزیمت اور اپنے اندر شکست کے اسباب کو تلاش کرو، ہزیمت کے اسباب کو تلاش کرو، اپنا احتساب کرو۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ اپنی ذات کا احتساب، اپنے معاشرے کا احتساب، اپنی پوری کائنات کا احتساب، یہ مسلمان کا شیوا اور شعار ہے۔ ہم تلاش کریں ہم سے کہاں غلطی ہو رہی، اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی، معاملات کو صاف کرنے کی، اللہ سے وفاداری کو مضبوط کرنے کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب محبت کو دل میں بسا لینے کی ضرورت ہے، کہ یہ وہ نسخہ شفا اور نسخہ کامیابی ہے جس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھیے اس وقت ترکی کے لوگ کس طرح جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور مصائب و مشکلات کی بدلیوں کے درمیان بھی ان کا ایمان کس قدر تر و تازہ ہے۔ کسی مایوسی کو انہوں نے اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم تم کو اپنے آگے جھکا دیں گے، تم کو سجدہ کروائیں گے، اور ہم معاشی پابندی لگا کر تمہارے ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے، تم کو تمہاری اوقات یاد دلا دیں گے، اور ہم اپنا ڈالر واپس لے رہے ہیں، تمہارے لیرا جو وہاں کی کرنسی ہے اس کی اوقات تم کو معلوم ہو جائے گی۔ تو وہاں کے باحمیت، باغیرت، صاحب ایمان، صاحب یقین صدر رجب طیب اردگان نے اپنی پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے صرف ایک جملے میں جواب دیا اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں یاد رکھنا، اگر امریکہ کے پاس ڈالر ہے تو ہمارے پاس اللہ پر ایمان کی طاقت ہے، اور اللہ پر ایمان کی طاقت کا کوئی مقابلہ ہے۔ آج ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس کیسی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، کیسی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی طاقت جو سب سے بڑی طاقت ہے ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس وہ پیغمبر ہے جن سے زیادہ عظمت والا انسان کائنات میں پیدا نہیں کیا گیا، جو تہذیب سکھانے والے، جو انسانیت کی تعلیم دینے والے، جو تمام نسخے شفا، نسخے کامیابی کو عام کرنے والے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے کے انسان ہیں، ان کی تعلیمات میں کیسی قوت ہے، ان کے ارشادات میں کیسی طاقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں سے مغلوب ہو گئی، اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ صحابہ کرام کے سامنے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں بھی جھک گئیں۔ وہ پیغمبر ہمارے پاس ہے جن کی برکت سے آج ہم سر اٹھا کر جیتے ہیں، جن کی برکت سے آج ہم پوری دنیا کے مذاہب، پوری دنیا کی تہذیب، پوری دنیا کے کلچر، پوری دنیا کی ثقافت کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انسانیت، شرافت، مروت اور ہمدردی اور اخوت کی تعلیم ہے، ہمارے پاس جو نظام ہے، ہمارے پاس جو معاشرہ ہے، ہمارے پاس جس طرح کی عدل انسانی کی تعلیم ہے، ہمارے پاس اخلاق اجتماعی کی جو تعلیم ہے، وہ دنیا میں کسی مذہب اور تہذیب کے پاس نہیں ہے، کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آزادی دی گئی ہے، حقوق دیے گئے۔ ہمارے صدر جمہوریہ کہتے رہے کہ مسلمان عورتیں غلام ہیں، ان کو آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی ان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے،
کہ حضرت صدر جمہوریہ محترم آپ کیا مسلمان عورتوں کو آزادی دلائیں گے؟ پوری دنیا کی عورتیں غلام تھی 1400 سال پہلے، اگر کسی نے ان کو آزادی دی ہے تو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا آزادی دلائیں گے؟ آپ کیا ذلت سے عزت کی طرف لانے کی بات کرتے ہیں؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرافت، جنہوں نے اخلاق کے نام پر اور جنہوں نے فنون لطیفہ کے نام پر، جنہوں نے تفریحات کے نام پر عورت کے جسم سے لباس کا ایک ایک تار اتروا لیا، اور ایسی باعزت خاتون کو جو گھر کا چراغ تھی اس کو شمع انجمن بنا دی، اس کو متاع کچھ اور بازار بنا دی۔ آپ کیا عزت دیں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی عزت کافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قوت ہے کہ آج ہم سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، حضرت کی شان میں اقبال اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں، سوختی لات و منات کہنرا، تازہ کردی کائنات کہنرا، نہ خدا ساختے مزگا و خر، نہ حضور کاہنا افگند سر، نہ سجود پیش معبودان پیر، نہ طواف توشک سلطان و میر، ای ہما از لطف بے پایان دوست، فکر ما پرورد احسان دوست۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لات و منات کو جلا کر خاکستر کر دیا، سسکتی ہوئی انسانیت کو زندگی عطا کی۔ آپ ہی کی برکت ہے کہ ہم نے گاؤ خر کو، گدھے اور بیل کو ہم نے اپنا معبود نہیں بنایا، ہم کسی سلطان کے آگے نہیں جھکے، کسی بادشاہ کے غلام نہیں بنے، ہم نے جادوگروں کی اطاعت قبول نہیں کی، ہم نے کسی انسان کے آستانے پر اپنی پیشانی نہیں جھکائی۔ آج اگر ہم سر بلند ہیں تو اے آقا ای ہما از لطف بے پایان دوست۔ آج اگر ہم باعزت ہیں اور سر اٹھا کر جی رہے ہیں، سب آپ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی طاقت ہمارے پاس، حضرت کی مبارک تعلیمات ہمارے پاس، قرآن جیسا صحیفہ نسخہ شفا ہمارے پاس، وہ زبردست کتاب جس نے کائنات انسانی کی تاریخ کو بدل دیا، ایک عظیم انقلاب برپا کیا، وہ عظیم کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی کہ پتھر دل انسانوں کو بھی اس کتاب کے ذریعے سے ایمان کا نور اور ایمان کی ہدایت ملی۔ وہ کتاب مقدس جس کے بارے میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ اللہ کا وہ زبردست کلام ہے کہ باطل اور جھوٹ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس میں گھس نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ زبردست قابل تعریف اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، پیغمبر پر اتارا گیا، جبریل امین لے کر آئے، اس روئے زمین کی سب سے بابرکت مقامات پر قرآن نازل کیا گیا۔ آپ پڑھیے قرآن میں قسم کھا کر فرمایا، لا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ سنو، ہم ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو تم دیکھتے ہو، وہ ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ کاہن کی کہانت نہیں ہے، یہ ساحر کی ساحری نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندہ بشر کی تخلیق نہیں ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ قرآن ہمارے پاس ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 55 سال تک انہوں نے حکومت کی اور ان کو چھٹا خلیفہ راشد کہا گیا، اور ٹوپیاں سل کر، ٹوپیاں بن کر اور قرآن مجید لکھ کر گزر بسر کرتے ہیں۔ عدل و انصاف کا ایک معیار قائم فرمایا اور پاکیزہ زندگی گزاری، پاکیزہ موت پائی۔ 400 علماء ان کی ولایت پر متفق ہیں۔ 400 علماء یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں، 55 سال تک حکومت کی، جہاد فرمایا، لوگوں سے لڑتے رہے۔ اس عمر میں جب کہ 70 سال سے آگے بڑھ چکے تھے، جہاد کے لیے چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اتنے میں ان کے پوتوں نے، ان کی اولاد نے کہا کہ آپ بوڑھے ہونے
کے باوجود اتنے طاقتور ہیں کہ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کی طاقت و قوت کا راز کیا ہے؟ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ارشاد فرمایا کہ سنو میرے بچوں کے بچوں، میری اولاد، اپنے دل پر اس کو نقش کر لو کہ جب تک تمہارے ہاتھوں میں قرآن پاک رہے گا اور تمہارے پیر گھوڑے کے رکاب پر رہیں گے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تم پر غلبہ نہیں پا سکے، اس وقت تک کوئی غالب نہیں آ سکتا. پھر اللہ نے وہ شریعت دی جو پاکیزہ ترین شریعت ہے، جس کے احکامات عدل و انصاف کے احکامات، جس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک توازن رکھا، ایک بیلنس رکھا، ایک ایسی کشش رکھی کہ جو عقل سلیم رکھتا ہوگا، جس کی فطرت سلیم ہوگی، وہ لپک کر آئے گا اللہ کے سچے دین کی طرف، اس کی شریعت کی طرف. یہ شریعت بھی ہمارے پاس، اس لیے مایوس ہونے کی، چھپ جانے کی، طاقتوں سے مغلوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے زیادہ مشکل حالات آئے، میں آپ کو 3 مثالیں دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. وہ وقت یاد کیجئے جب خلافت عثمانیہ قائم ہونے والی تھی. خلافت عثمانیہ ابھی قائم نہیں ہوئی، یہ بھی پس منظر ذہن میں رکھیے کہ خلافت عثمانیہ قائم کرنے والے بکریوں کے چلانے والے لوگ تھے، غریب لوگ، خیموں میں زندگی گزارنے والے. خلافت عثمانیہ کے مؤسس اور بانی عثمان شاہ تھے. ان کے والد الطغرل ان کا نام تھا، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. وہ اپنے تمام جماعت کو، اپنے قبیلے کو، وہ چرواہے تھے، اپنے قبیلے کو لے کر لڑائی کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے. اس وقت کے مسلمان حکمرانوں کے زیر سایہ رہ کر انہوں نے لڑائیاں لڑی، عیسائیوں کو مغلوب کیا، دشمنان دین کو مغلوب کیا، اور ان کی طاقت بڑھتی گئی. لیکن اس ابتدائی دور میں جبکہ وہ کمزور تھے، ان کے پاس سپاہی بھی کم تھے، اسلحہ بھی کم تھا، تو اس موقع پر ان کے دشمنوں کے نمائندے نے ان سے کہاں تم اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے نکل پڑے ہو؟ تمہارا اسلحہ، تمہاری تعداد تمہارے دشمنوں کے لیے کافی نہیں ہے، تم نہیں جیت سکو گے. اپنے خیموں میں بیٹھے رہو، عافیت سے زندگی گزارو، خلافت قائم کرنے کا خواب مت دیکھو. تو اس اللہ کے بندے نے کتنا خوبصورت ایمانی جواب دیا تھا. فرمایا ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم، اگر ہماری طاقت ہمارے دشمنوں کے لیے کافی نہیں ہے تو ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے. ہم اپنے ایمان کے بلبوتے پر لڑیں. پھر جب یہی خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی اور 350 سال تک قائم رہی، پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز رہی، حرمین شریفین کی بے نظیر خدمت انہوں نے انجام دی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجٹ کر کے رکھا. اور وہ وقت آیا کہ جب ان پر بھی زوال آیا اور اپنوں کی بے وفائی اور دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئی، تو اس وقت انگریز نمائندے نے آخری سلطان، آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید سے کہا تھا کہ اب آپ ہمارے آگے ہتھیار ڈال دیجئے، اگر آپ ضد کرتے رہیں گے تو آپ کی سلطنت باقی نہیں رہے گی اور آپ بھی باقی نہیں رہیں گے. اور اس وقت تو آپ چاروں طرف سے گر چکے ہیں، پوری سلطنت نرغے میں آ چکی ہے، اور آپ کی حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے. جیسے زبان چاروں طرف سے گھری ہوتی، آپ بھی گر چکے، ہتھیار ڈال دیجیے. تو اس اللہ کے بندے نے کہا میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک مقابلہ کرتا رہوں گا، اسرائیل کے لیے زمین فلسطین میں نہیں دوں گا، تمہارے مطالبات قبول نہیں کروں گا، یہودیوں کی غلامی قبول نہیں کروں گا. اور تم جو کہہ رہے ہو بالکل سچ ہے کہ میں اور میری سلطنت اسی طرح گر چکے جیسے 32 دانتوں میں گری ہوئی زبان ہوتی ہے. مگر یاد رکھو قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ پر قرار رہتی ہے. زبان اپنی جگہ رہے، دانت گر جائیں، ان پر زوال آئے. اور آخری مثال میں آپ کو دوں، عمر مختار
جو لیبیا کے رہنے والے تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ محمد اسد جو پہلے یہودی تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ روڈ ٹو مکہ ان کی کتاب ہے، الطریق الی مکہ، اس کا ترجمہ عربی میں ہوا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی سوالیں، اپنے حالات لکھے ہیں، اس میں انہوں نے عمر مختار کے تفصیلی حالات لکھے۔ اس کتاب کے علاوہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی کتاب العبادۃ فی الاسلام میں عمر مختار کے سلسلے میں ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے بہت ہی خوبصورت جملے لکھے ہیں اور ان کی زندگی کے احوال لکھے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں اور یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ عمر مختار جنہوں نے 20 سال تک اٹلی کے لوگوں کو لیبیا کے صحراؤں میں ان کو شکست دیتے رہے، ان پر غالب آتے رہے، ان کا مقابلہ کرتے رہے، 20 سال تک انہوں نے جہاد کیا۔ ایک مکتب میں پڑھاتے تھے، 50 سال کی عمر میں کھڑے ہوئے اٹلی والوں سے مقابلہ شروع کیا، اپنی قوم کو لے کر، اپنے ملک کے باشندوں کو لے کر۔ اس وقت وہ ایک تاریخی جملہ کہا کرتے تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی، گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اور اٹلی والوں کے پاس جدید اسلحے تھے، ٹینک تھے، توپیں تھی اور بندوقیں تھیں۔ اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ ان یکسر المدفع السیف فلن یکسر الباطل حقی، کہ لوگ سن لو، اگر اٹلی والوں کی تو ان کی بندوق میری تلوار کو توڑ سکتی ہے، مگر ان کا باطل میرے حق کو نہیں توڑ سکتا، ان کا باطل میرے حق کو شکست نہیں دے سکتا۔ پھر وہ وقت آیا کہ 70 سال سے زائد کی عمر میں آخری مارکا انہوں نے لڑا، کل 22 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ کیا ہمت تھی اس شخص کی، 22 لوگوں کو لے کر ایک پوری حکومت سے ٹکرا رہا ہے، اور اسی مارکے میں وہ زخمی ہو کر گرفتار ہوئے اور اٹلی میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ جج نے ان کو ان کی عمر کو دیکھ کر کہا کہ تمہاری بہادری، تمہارے کارنامے سے متاثر ہو کر میں ایک پیشکش کرتا ہوں، آج اگر تم معافی مانگ لو تو ہم تم کو پھانسی نہیں دیں گے، چھوڑ دیں گے، اتنے بڑے باغی کو بھی ہم چھوڑ دیں گے اگر معافی مانگ لو۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا، انگریز عدالت میں کھڑے ہو کر اس اللہ کے بندے نے کہا ظالم جج کے سامنے کہ تم معافی مانگنے کی بات کرتے ہو، کان کھول کر سن لو، لو اطلقتم سراحی لعدت لمحاربتکم، آج اگر تم میری گردن آزاد کر دو گے تو کل میں ایک نئی طاقت لے کر تمہارے مقابلے میں کھڑا رہوں گا، جب تک کہ دم میں دم ہے، سانس آ رہی اور چاہ رہی، مقابلہ کرو۔ بالآخر ان کو پھانسی دے دی گئی اور وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، لیکن پوری دنیا کو یہ بتا کر گئے کہ آخری نتیجہ، آخری فتح اہل ایمان کی ہوتی ہے، اور اللہ مشکل حالات میں بھی آسانیوں کے راستے پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ کہ اس ملک میں ان مشکل حالات میں بھی آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ پوری محنت کے ساتھ کاموں کو آگے بڑھا رہا ہے اور تحفظ شریعت کے محاذ پر ڈٹا ہوا ہے، اور اس کا حسن ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے کہ تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک اور تمام جماعتیں اور تمام جمعیتیں اس میں شریک ہیں، اور ایک اتحاد کی طاقت بورڈ کے پاس ہے، اور اسی اتحاد کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ،